بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں مل سکتے ہیں۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ان پڑھ ضد پر اڑ جاتا ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ ایسے جیو جینے والوں جیسا کہ آپ کو کل مر جانا ہے، اور سیکھنے والوں ایسے سیکھو کہ آپ کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ہماری دلچسپی تو اس فائدے اور ہنر سے ہوتی ہے جو اس انسان سے ہمیں مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری دلچسپی بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے علم کی صورت میں، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتا ہے حرص کی شکل میں، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے فرما برداری خدا کی شکل میں، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے کھلتے ہیں۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ سبحانہ و تعالی پہ چھوڑ دو۔ وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک عالم نظر آئے جو درخت کے نیچے کچی مٹی میں آلتی پالتی مارے ایک کتاب کے مطالعے میں غرق تھے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور عالم کو ادب سے سلام کیا اور کہا کہ اتنے علم کا کیا فائدہ کہ آپ اس برے حال میں مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عالم نے یہ بات سنی تو مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آپ نے گھوڑے سے اتر کر مجھے ادب سے سلام کیا ہے۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ فتنہ اور فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔
جس نے لالچ اور طمع کو اپنا شعار بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو سبک کر لیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا ذکر کسی دوسرے سے کر دیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقعتی کا سامان کر لیا۔ بخل ننگ و عار ہے، اور بزدلی نقص اور عیب ہے، اور غربت مرد زیرک کو دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ جلدی کی جانی چاہیے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیٹیوں کو کھاتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی چیٹیاں اکٹھا ہو کر اسے کھا جاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تلی بنا سکتا ہے، مگر ایک ماچس کی تلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق لیتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، یا لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دینے والی کہانی ہوتی ہے، اور ہر کہانی ایک کامیاب انسان بنا سکتی ہے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ بہترین اور کامیاب نصیحتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول کرے، آمین۔